سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ دور کھڑے ہو کر ہم نے استلام کرنا ہے۔ استلام کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے بالمقابل یوں اٹھانا اور ہاتھوں کو تھوڑا سا جھکاؤ دینا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر آ چکے ہیں، پھر ان دونوں ہاتھوں کا بوسہ لے لیں اور اس کے ساتھ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ استقبال بھی ہو گیا اور استلام بھی ہو گیا۔ استلام کا معنی دونوں ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ یہ جو حجر اسود ہے یہ کوئی دنیا کا پتھر نہیں ہے، بلکہ جنت کا ایک پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ پتھر عطا فرمایا کہ اس پتھر کو بیت اللہ کی ایک کونے کے اندر نصب کر دو۔ آدم علیہ السلام نے اس پتھر کو نصب کر دیا، اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے۔ گویا کہ جس بندے نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لے لیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے اندر دو خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ پتھر پانی کے اندر ڈوب نہیں سکتا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ پتھر آگ کے اندر جل نہیں سکتا۔ تقریباً 3 ہجری کے اندر بحرین کے کسی بادشاہ نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا اور اس پتھر کو بیت اللہ کے اندر سے نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ بیت اللہ کے کونے کے اندر وہ پتھر نہیں تھا۔ جب مکہ مکرمہ کا نیا حاکم آیا تو اس حاکم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کسی طریقے سے اس پتھر کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ اپنے علاقے کے اندر جو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اور دوسرے علماء کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ آپ حضرات چلے جائیں اور وہاں جا کے ان سے بات کریں، پتھر واپس لے آئیں۔ یہ حضرات بحرین کے اندر پہنچے تو بادشاہ نے کہا، اگر تم 40,000 دینار دو گے، 40,000 سونے کے سکے دو گے تو میں آپ کو پتھر واپس لوٹا دوں گا۔ تو ان علماء نے کہا کہ 40,000 دینار تو کوئی بڑی رقم نہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ فلاں دن وہ رقم لے کے آ جانا، میں آپ کو پتھر لوٹا دوں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مفتی حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ علماء کے وفد کے ساتھ بحرین کے اندر بحرین کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے پتھر لوٹانے کے لیے، واپس کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا، بڑے بڑے وزراء کو بلایا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک خوبصورت غلاف کے اندر وہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کے متعلق چند باتیں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو میرے سامنے تھوڑا سا بالٹی کے اندر، کسی ٹب کے اندر، برتن کے اندر پانی منگوا لیا جائے۔ بادشاہ نے پانی پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتھر کو اٹھا کے پانی کے اندر ڈالا تو وہ پتھر پانی کی سطح کے اوپر تیرنے کی بجائے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجر اسود پتھر نہیں ہے، یہ تو کوئی اور دنیا کا پتھر ہے۔ بادشاہ بھی حیران، دوسرا پتھر پیش کیا جائے۔ جب دوسرا پتھر پیش کیا گیا تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں ایک اور صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں پہ تھوڑی سی آگ جلائی جائے۔ بادشاہ نے کسی کے ذریعے آگ جلائی، حضرت عبداللہ نے پتھر کو اٹھا کے آگ کے اندر ڈالا، وہ پتھر تھوڑی دیر کے بعد گرم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ پتھر بھی حجر اسود نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود نہیں ہے؟ تو حضرت تو بالکل گرم نہیں تھا بلکہ ٹھنڈا تھا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ حجر اسود اصل کے اندر جنتی پتھر ہے۔ اس پتھر کی خصوصیات ہیں۔ تو اس حجر اسود کے پاس پہنچ کے کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام۔ کون کون سے؟ استقبال اور استلام۔ استقبال کا معنی دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے، اور دوسرا کام دونوں ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے نیت بھی کرنی ہوتی ہے کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ طواف شروع کرنے کے وقت پھر 2 کام ہیں۔ پہلے تو طواف شروع کرنے سے پہلے، اب طواف شروع کرنے کے وقت 2 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے استوا اور دوسرا کام ہے رمل۔ استوا کا معنی جو آپ نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا، یا استوا کا دوسرا ترجمہ یوں ہم کر سکتے ہیں کہ دائیں کندھے کو ننگا رکھنا۔
تو طواف شروع کرنے کے وقت جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ دائیں کندھے کو ننگا رکھنا. اور دوسرا کام رمل. رمل کا معنی سینہ تان کے چلنا، فوجی چال چلنا. اور یہ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر ہوتا ہے. پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا، سینہ تان کے چلنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کتنے کام ہو گئے؟ طواف شروع کرنے کے وقت 2 کام ہو گئے. طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام، طواف شروع کرنے کے وقت 2 کام ہو گئے. یہاں سے ہمارا طواف شروع ہوگا. جب ہم طواف شروع کریں گے تو بیت اللہ ہماری دائیں جانب ہوگا یا بائیں جانب ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کے کونے کے اندر یہاں پہ حجر اسود ہے. یہاں کھڑے ہو کر ہم نے بیت اللہ کا استقبال کیا، استلام کیا، دائیں کندھے کو ننگا کر لیا، اس کے بعد طواف کی نیت بھی کر لی. اب یہاں سے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے تو بیت اللہ دائیں جانب بنے گا یا بائیں جانب ہوگا؟ بیت اللہ ہماری بائیں جانب ہوگا. جب بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے، طواف کے دوران جو دعا آپ مانگ سکتے ہیں وہ دعا مانگ لیں. تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر سکتی ہیں. ذکر و اذکار کے اندر سے کوئی بھی ذکر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. لیکن طواف کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا ذکر اور ورد ہے، وہ دعا ہے. اس لیے طواف کے دوران ذکر کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا وظیفہ وہ دعا مانگنا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں. اپنی زبان کے ذریعے اردو کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. ان 7 چکروں کے اندر اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں. چونکہ جب کوئی بندہ عمرے کے حج کے سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو والدہ بھی دعاؤں کی درخواست کرتی ہے، بھائی بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، رشتہ دار بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہنچ کر دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ ہم طواف کے دوران جو قبولیت دعا کا وقت بھی ہے، قبولیت دعا کی جگہ بھی ہے، مقبول بندوں کا مجمع بھی ہے، اگر اس موقع پہ دعا کریں گے تو اللہ ان دوسروں کے حق میں ہماری دعا قبول فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. طواف کے دوران نہ تو بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے اور نہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنی ہے. جب بندہ پہلی مرتبہ حج یا عمرے کے سفر پہ جاتا ہے اور پہلی مرتبہ بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو چاہت ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کو بار بار دیکھوں. تو طواف کے دوران کبھی بیت اللہ کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رکن یمانی کی طرف، کبھی حجر اسود کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کے غلاف کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی چوڑائی اور لمبائی کو دیکھتے ہیں، کبھی وہاں پہ حتیم کو دیکھتے ہیں، حتیم کے اندر نفل پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس 39 دن پھر بھی باقی ہوں گے. 39 دنوں کے اندر آپ جی بھر کے بیت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، بار بار دیکھ سکتے ہیں. شریعت مطہرہ نے ہمیں اس وقت نظروں کو سامنے اور نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، بیت اللہ کے اوپر نظریں رکھنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین اتباع کا نام ہے. شریعت مطہرہ نے جس جگہ پہ جو حکم دیا ہے اگر بندہ اسی طریقے سے اس عمل کو کرے گا تو اللہ قبول فرمائیں گے. اگر اپنے شوق کو پورا کرتے ہوئے، اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بندہ کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو قبول نہیں فرماتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ حضرات ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے. ظہر کی نماز آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ہو چکی ہے. آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو نماز پڑھنے کے اندر اتنا مزہ آیا، اتنی لذت ملی، خشوع خضوع کی کیفیت بن گئی. آپ نے سوچا کہ آج ظہر کے 4 فرضوں کی بجائے میں 5 پڑھ لیتا ہوں، یا آج میں 4 فرضوں کی بجائے 6 فرض اکٹھے پڑھ لیتا ہوں. تو آپ مجھے بتلائیں اس کی نماز ہوگی؟ کیوں؟ چونکہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ صرف 4 فرض پڑھنے ہیں، چاہے تمہاری کیفیت بنے یا نہ بنے، چاہے تمہیں لذت ملے یا نہ ملے، جہاں چلے جاؤ وہاں جا کے تم نے 4 فرض پڑھنے ہیں. اسی طرح جب بندہ بیت اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اب تم نے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، بیت اللہ کی طرف پشت بھی نہیں کرنی. اگر کوئی بندہ بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران نظر کر لیتا ہے اور 3-4 قدم چل پڑتا ہے تو اس بندے کے 3-4 قدم طواف کے اندر شمار نہیں ہوں گے. اگر بندے نے 1 چکر بیت اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے مکمل کر لیا تو اس بندے کا یہ چکر مکمل نہیں ہوگا. تو پھر اس بندے کو 7 چکروں کی بجائے 8 چکر مکمل کرنے پڑیں گے.